اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وہ قیامت والے دن ہے، لیکن جو اس کے پیارے ہیں ان کا حساب وہ اسی دنیا میں لے جائیں، اور پھر جو اس کے پیارے ہیں ذرا بھی ان سے کوتاہی ہو جائے تو اس کی فوراً پکڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، جو اس کے ولیوں کو، اس کو پیغمبروں کو نہیں مانتے، لیکن اس کی رسی دراز۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میرے سے کوئی کوتاہی ہوئی جس کی میں آج جس امتحان سے گزر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس کو دور کرے۔ آپ تمام لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور پہلے بھی آپ تمام لوگوں نے بے شمار قرآن مجید فرقان حمید کے ختم کروائے ہیں، آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں آپ کی دعاؤں کے سلے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت اور توفیق بخشی کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ تو انشاءاللہ اس ماہ کی 26 تاریخ کو میرا دوبارہ آپریشن ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ جس طرح پہلے دعائیں مانگتے ہیں اسی طرح دوبارہ دعائیں مانگتے ہیں۔ صرف جو باتیں میں آپ سے کروں گا اور پھر آپ سے اجازت لوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کچھ پھر یہاں تشریف لائیں تو آپ کچھ حاصل کر کے جائیں، اور اس عرصے پاک کے بے شمار جو فیضان ہے اس عرصے پاک کا، اس سے پوری طرح مستفید ہونے کے لیے آپ کو اس طرح سے عرصے پاک میں شرکت کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں اور اس ارادے سے نکلیں کہ ہم آج عرس شریف میں جا رہے ہیں، اپنے مرشد کے عرص پاک میں جا رہے ہیں، آج گھوڑا شریف کے عرس میں جا رہے ہیں، تو میری یہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ سفر پر نکلیں تو کوئی بھی دنیاوی غرض، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی دنیاوی کام اپنے دل میں نہ رکھیں، اپنے ذہن میں نہ رکھیں۔ آپ صرف سفر کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اس کی خوشنودی کے لیے کریں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کے لیے کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس ارادے سے سفر کریں گے، جب آپ سفر پر ہوں تو دوران سفر آپ کی زبان سے ذکر الہی جاری رہے، اور جو وقت بھی آپ دربار شریف میں گزاریں وہ تعلیم اور تبلیغ میں گزرے، اپنے ساتھیوں کی تعلیم، ان کو تعلیم دیں، ان کو تبلیغ کریں، ذکر الہی کریں، درود و سلام پڑھیں۔ اور اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو میرا یہ ایمان ہے اور میں آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی نہ صرف آپ کی دنیاوی مشکلات دور ہوں گی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، ان لچکانوں کے صدقے جن کے عرس میں آپ شامل ہیں،
میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی تمام جائز مرادیں پوری کروا دیں گے۔ حاضرین محترم، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس دنیا میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس دنیا میں ہم آج جی رہے ہیں، جس جہان میں ہم جی رہے ہیں، یہ جہان فانی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ایک دن اس میں فنا ہوگا۔ یہ دنیا ایک عارضی مقام ہے۔ ہر انسان کو، ہر جاندار کو ایک دن موت آنی ہے۔ اس موت کے بے رحم ہاتھ سے کوئی بھی نہیں ڈر سکتا۔ یہ جسم اور جان کا رشتہ بڑا عارضی رشتہ ہے۔ یہ روح ایک بے وفا چیز ہے۔ یہ جتنی دیر بھی آپ کے جسم میں رہے، ایک دن اس نے جسم کا ساتھ کھو جانا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا کے ملنا ہے۔ حاضرین محفل، میں یاد کر رہا تھا کہ یہ جان، یہ روح بڑی بے وفا ہے۔ اس نے بالآخر جسم کا ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ موت کے بے رحم ہاتھ سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ یہ موت نبیوں پہ آئی، پیغمبروں پہ آئی، ولیوں پہ آئی، شاہوں پہ آئی، گداؤں پہ آئی۔ اس سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آج ہم جو زندہ ہیں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں بھی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات ہمیں جو ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس فانی دنیا کے بعد ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب ہم نے اپنے اعمال کا حساب لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہم نے اپنے عملوں کا حساب لے کر، اپنے اعمال کا حساب لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس فانی دنیا کے بعد ایک ابدی دنیا ہے، ایک دائمی دنیا ہے، ایک لازوال دنیا ہے، جس کی حقیقت پر حق ہے اور جس کا قرآن مجید سلطان حمید میں بارہا ذکر ہے۔ بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ابدی دنیا کا ذکر کیا ہوا ہے جو نہ کبھی فنا ہوگی، جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ اب جس دن ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب لے کر پیش ہوں گے، تو اس دن ہم بڑا پچھتائیں گے، ہم ایڑیاں رگڑیں گے، ہم پچھتائیں گے، ہم آنسو بہائیں گے، کیونکہ اس فانی دنیا کی تگ و دو میں ہم نے جو وقت گزارا، اس فانی دنیا کی لالچ میں ہم نے جو وقت گزارا، اس کے لیے ہم نے بے شمار محنت کی، بے شمار لالچ کی، بے شمار دوڑ دھوپ کی، لیکن اس اپنی دنیا کے لیے جو لازوال ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی تگ و دو نہیں کی، اس کے لیے ہم نے کوئی مشقت نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ اس فانی دنیا کے لیے جتنا بھی وقت ہم نے گزارا، یہ انتہائی بے فائدہ اور انتہائی یہ بے وقوفی کا عمل تھا۔ یہ تمام محنت ہم نے بے فائدہ کی۔
حاضرین محترم، اگر ہم یہ دو باتیں سوچ لیں تو ہم دنیا کی بے شمار خرافات سے، بے شمار طمع و لالچ سے جو آج ہم نے ہمارے دلوں میں بھر کر گئی ہے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف ایک موت کو یاد رکھنے سے ہم بے شمار برائیوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ برادران دین و ملت، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی ایک خشک ریت کی مانند ہے۔ خشک ریت آپ نے دیکھی ہے، آپ نے اسے ہاتھ لگایا ہوگا، اٹھایا ہوگا۔ خشک ریت کو آپ مٹھی میں دبا کے رکھیں، مضبوطی سے خشک ریت کو تھام لیں، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ اس ریت کا ایک ایک ذرہ کر کے آپ کی مٹھی سے وہ نکلتا جائے گا، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی مٹھی خالی ہوگی۔ اسی طرح یہ زندگی ہے، جو بھی دن ہم گزارتے ہیں، جو بھی دن ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزار دیا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے بغیر گزار دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن ہم نے ضائع کر دیا۔ ہر گزرنے والا دن ہماری زندگی کو مختصر کر رہا ہے، ہماری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جتنا وقت آپ نے اس دنیا میں گزارا، اگر اسے پلٹ کر دیکھیں، گزرے ہوئے وقت کو آپ پلٹ کر دیکھیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جیسے آپ نے ایک چھوٹا سا خواب دیکھا۔ جن حضرات کی عمر کافی عمر رسیدہ ہے، اگر وہ بھی اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھیں تو جو زندگی وہ گزار چکے ہیں وہ اس طرح معلوم ہوگی کہ انہوں نے ایک مختصر سا خواب دیکھا۔ حاضرین محترم، جب وقت نجات آئی ہوگا، جب ہم پہ موت آئے گی، تو ہم بھی اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھیں گے تو ہمیں ایسا معلوم ہوگا کہ ہم شاید گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے اس دنیا میں آئے گا۔ وہ ایک خواب کی مانند ہمیں محسوس ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت نوح کی 950 برس عمر، 950 برس، اور جب فرشتہ اجل ان کی جان نکالنے کے لیے آیا تو آپ پریشان ہو گئے۔ فرشتے نے کہا کہ حضرت نوح، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنی طویل زندگی عطا فرمائی، 950 برس زندگی عطا فرمائی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تو حضرت نوح نے جواب دیا کہ اے فرشتہ اجل، اے اسرائیل، جس زندگی کو تو اتنی طویل زندگی کہہ رہا ہے، جس زندگی کو تو 950 برس کی زندگی کہہ رہا ہے، یہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک دروازے سے اندر آیا ہوں، ایک دروازے سے دنیا کے اندر آیا ہوں اور دوسرے دروازے سے باہر جا رہا ہوں۔ تو حضرات گرامی، میرا یہ تمام باتیں کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے لیے کچھ آخر کا احساسہ اکٹھا کریں۔ ہم دنیا کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، لالچ میں لگے ہوئے ہیں، دن رات دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ گزارا کچھ وقت ایسا دیں، کچھ وقت ایسا نکالیں کہ آپ اپنی آخرت کا کچھ احساسہ اکٹھا کر سکیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر سکیں۔ جس دن ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنا ہے، جس دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری جھولیاں بالکل خالی ہوں اور ندامت سے ہمارے سر جھکے ہوں اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکیں، ہم اتنے شرمندے ہوں
لیکن اس وقت اور دیر ہو جائے گی. ہمیں آج سے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کی اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگیں. جو کوتاہیاں ہم نے کی ہیں وہ بڑا لجپال ہے, بڑا سخی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں وہ ہمیں ضرور معاف فرمائے, اور آج کے دن سے ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پہ وقف کر دیں گے. ہم اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں گے اور اس کے اعمال سے, اس کے احکامات سے عمل کریں گے اور اپنے لیے آخرت کا احساس اکٹھا کریں گے. برادران دین و ملت, میرے آباؤ و اجداد اعلیٰ حضرت خواجہ پیر محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ اور جناب پیر خواجہ محمد گل بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اپنی زندگیاں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے وقف کر دی. دن رات آپ نے مخلوق خدا کو رشتے ہدایت میں, آپ نے مخلوق خدا کی رہنمائی میں شرط کی, اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہوا. آج ان کے مزارات ہیں جن پر ہزاروں لوگ آ کر سلام کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. آپ کے سامنے یہ حقیر فقیر بندہ ناچیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام, آپ کی ڈیوٹیوں کا غلام آپ کے سامنے حاضر ہے. جو وقت بھی مجھے ملا میری یہ کوشش تھی کہ میں آپ کی خدمت کروں اور آپ کو صحیح راستے پہ لگاؤں, رائے ہدایت پر آپ کو گامزن کروں, آپ کے دکھ درد میں شریک ہوں. آپ لوگ آپ یقین کریں کہ مجھے اپنی اولاد کی طرح دی. نعرہ تکبیر, میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری نظر میں سب برابر ہیں, چاہے وہ کوئی غریب ہے چاہے وہ امیر ہے, میری نظر میں بالکل ایک برابر ہے. میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں, میرے نزدیک نہیں بیٹھے, وہ شاید مجھے ان لوگوں سے زیادہ عزیز ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کبھی یہ اپنے دل میں نہ لائیں, آپ سب لوگ میری اولاد کی طرح, اور میں اپنے اولاد سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے اسی طرح دعا کریں گے جس طرح آپ پہلے کرتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بندہ ناچیز نے جس طرح بھی, یہ تو اللہ جانتا ہے, یہ رب جانتا ہے کہ میں شاید آپ کی خدمت کرنے میں کامیاب ہوا اور میں ناکام رہا, لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں. زندگی اور موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں, کوئی خبر نہیں, تو میں اپنی زندگی میں ہی ایک ایسا آدمی مقرر کرنا چاہتا ہوں جو میرے بعد آپ کی خدمت کر سکے, اسی طرح آستانے کی خدمت کرے جس طرح ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے, جس طرح میں خود کرتا رہا, بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کی خدمت کرے. اور اس کام کے لیے میں نے اپنے فرزند اکبر صاحبزادہ مصطفیٰ فاروق اس کو
کو میں صاحبزادہ مصطفیٰ فاروق کو میں یہاں بلاتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں جناب پیر سلطان گل صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے جناب صاحبزادہ مصطفیٰ فاروق گل صاحب کی دستار بندی کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ مولا شریف جناب پیر محمد فاروق گل بادشاہ صاحب، جناب پیر محمد سلطان گل صاحب، جناب صاحبزادہ مصطفیٰ فاروق گل صاحب. تشریف دے گئے بچے قبلہ عالم کا خطاب سماعت فرمائیں. سائڈ تو جی سائڈ تو وہ ہلو سائڈ تو جو کس طرح منہ کرو سائڈ سے کلاس سے جائیں نا جی ادھر ہو جانا ذرا سائڈ سے سائڈ ایک منٹ آپ کو پیچھے کرنا پڑا. لا الہ الا اللہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھتے صاحب کو تشریف لا کر آپ نے خطاب شام سے ہمارے دونوں کو مدد فرمائے. سینیٹر جناب ڈاکٹر بابر احمد صاحب. میں نے پڑھی دعا کرو دعا کرو. لیکن سانحہ کراچی نے اس مہینے میں خون کا رنگ بھر دیا اور غم کا اور رنج کا اور علم کا رنگ میں بھر دیا. آج ایسا ہی ایک منظر میں نے یہاں آنے کے بعد میں تقریباً ہر سال آتا ہوں، پیر صاحب سے میری نیاز مندی ہے. یہاں آنے کے بعد بھی میں نے ایک ویسا ہی منظر دیکھا کہ اس جو ہے وہ
آپ سب حضرات کے لیے پیر صاحب سے ملاقات کا موقع اور پیر صاحب کی شفقتیں محبتیں اور نعمتیں اور دعائیں سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن آج وہ خوشی کا موقع، پیر صاحب نے کچھ جملے یہاں پہ ایسے کہے کہ وہ غمناک ہو گئے سارے، اور سب کی آنکھوں میں آنسوؤں کے موتی ابھر آئے۔ تاریخ میں اس سے پہلے ایک ایسا ہی موقع اس وقت آیا تھا، اگرچہ اس ہستی بے بدل کی نہ کوئی ثانی تھا، ان کے سائے کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن ریفرنس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایسا موقع پہلے آیا تھا جب حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب سے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں آپ کے ساتھ نہ ہوں، لیکن میری دعا ہے اپنے صاحب کے لیے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خیر عطا کرے، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ یہ صحت عام ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کا سایہ ہمارے ساتھ رکھے۔ زندگی کے بارے میں پیر صاحب نے اس کی بے ثباتی کا جو تذکرہ کیا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی حقیقت اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا تو آدمی کہے گا کہ یا اللہ مجھے موقع دے، کچھ کسر رہ گئی تھی، میں واپس جاتا ہوں، میں وہ کسر نکال کے آتا ہوں، کچھ کام رہ گئے تو میں کر کے آتا ہوں، تھوڑا سا موقع مجھے دے دے۔ تو قرآن کے الفاظ آگے چل کے میں پیش کروں گا، میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تمہیں پہلے جو میں نے موقع دیا تھا، تو انسان کہے گا اپنی طبیعت کے مطابق کہ وہ موقع بہت کم تھا، اور یہ موقع انسان کہے گا بہت کم تھا پیسا۔ اس کے لیے میں نے تمہیں کتنا پہلے بڑھ دیا تھا، تو قرآن کے الفاظ میں یوم اور یوم ہے، تو انسان کہے گا کہ شاید مجھے ایک دن دیا تھا اللہ تعالیٰ تم نے یاد یہ 2 دن دیے تھے، اس سے زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو کہے گا مجھے واپس دے دو، جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں میں ان کی اصلاح کر کے آتا ہوں، جو کمیاں رہ گئی اور کچی رہ گئی میں اس کسر کو نکال کر کے آتا ہوں۔ اس لیے جتنی بھی زندگی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے بہترین زندگی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم کا ایک اور ارشاد ہے جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں، جو لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس روحانی دنیا میں، آپ دیکھ لیجیے، آپ ملک کے اندر سیاسی دنیا میں دیکھ لیجیے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کسی دنیا میں اپنے گھر قبیلے کی بتا ہوں، اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی کہ یہ سلسلہ قائم رہے، اور آپ کے لیے یہ صاحب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خیر دے اور صحت کاملہ اور عاجلہ دے۔ اور زندگی کی بے ثباتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، یہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریب خواب ہستی ہے، تخیل کے کرشمے ہے، بلندی ہے نہ پستی ہے، عجب دنیا ہے، عالم گھوڑے غریبہ ہے، یہ ویرانے کا ویرانہ ہے، ایک بستی کی بستی ہے، وہی ہم ہیں کبھی جو رات ان پھولوں میں دھلتے تھے، وہی ہم ہیں کہ دو 4 پھولوں کو